السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ محترم حضرات، یہ 19ویں پارے سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کسی بے علم اور جاہل قسم کے آدمی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس طرح کل سورۃ المؤمنون کے اندر مومنوں کی کچھ صفات بیان کیے گئے تھے، یہاں پر سورۃ الفرقان کے اندر بھی اللہ رب العالمین اپنے پسندیدہ بندے جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، ان کے کچھ صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہا یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری اور سادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اکڑ، گھمنڈ، تکبر، انانیت، میں پن، یہ یقیناً انسان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اچھے اچھے انسانوں کو یہ چیز ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو آدمی اپنی دولت کی بنا پر اکڑتا ہے، جو آدمی اپنے عہدے کی بنا پر اکڑتا ہے، جو آدمی اپنی خوبصورتی کی بنا پر اکڑتا ہے، جو آدمی اپنے علم کی بنا پر، اپنی طاقت کی بنا پر اکڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی مبغوث آدمی ہے وہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم کے اندر ہم نے متکبروں کے لیے، گھمنڈیوں کے لیے ٹھکانہ نہیں بنایا ہے؟ ضرور بنایا ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان کو دو چیزیں جو ہے بہت زیادہ ہلاک کرتی ہیں۔ جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کو حسد برباد کر دیتا ہے، جلن برباد کر دیتی ہے، اور جن کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو ان کو تکبر اور گھمنڈ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اکثر امتیں اور اکثر لوگ انہی دو چیزوں کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، خود اپنے اندر انسان غور کر لے تو اسے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جب اسے کوئی نعمت نہیں ملتی جو سامنے والے کو ملی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جلنے لگتا ہے۔ وہی اگر اس کو وہ نعمت مل جائے تو کیا کرنے لگتا ہے؟ گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ کبھی اسکول میں جو ہے کوئی رینک آ جائے، فرسٹ آ جائے، کیا ہوتا ہے؟ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ جو فیل ہو چکے ہیں ان کو چھیڑنا شروع کرتا ہے۔
اور اگر وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو منہ پھیرنے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی غریب کو اچانک دولت مل جائے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے، اپنے غریب دوستوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کا کوئی غریب دوست اسے ملنے آئے تو دل کے اندر اسے تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کب یہ یہاں سے جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بری چیز ہے، اور ایک حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھمنڈیوں کو جو سینہ تان کر چلتے ہیں کسی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ان کا گھمنڈ اتارنے کے لیے، ان کا تکبر اتارنے کے لیے کیا کریں گے؟ چیونٹیوں کی شکل میں بالکل چھوٹے چھوٹے بنا کر اللہ رب العالمین ان کو اٹھائیں گے، اتنے اتنے سے ہوں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے۔ اور کیا ہو رہا ہوگا؟ میدان حشر میں جو لوگ جا رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، سب لوگ اپنے پیروں سے کچل رہے ہوں گے، ٹھوکریں مار رہے ہوں گے، پرواہ نہیں کی جائے گی ان لوگوں کو۔ جتنا دنیا میں آدمی گھمنڈ دکھائے گا، اکڑ دکھائے گا، اللہ میدان حشر میں اس کو اتنا ہی ذلیل و رسوا کرے گا۔ لہذا نعمت اگر ملی ہے تو حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کریں، صحیح سے اس کو استعمال کریں۔ نعمت اللہ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا سینہ چوڑا ہو جائے اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگو۔ اور اللہ نے دوسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، جب کبھی کسی جھگڑالو قسم کے آدمی سے، بے علم اور جاہل اور ضدی قسم کے آدمی سے بحث ہوتی ہے تو الجھتے نہیں ہیں، بات کو آگے نہیں بڑھاتے، عقل مندی دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، بھائی تمہاری بات اپنی جگہ، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ الجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جاہل کیا کرتا ہے؟ پہلے بحث کرتا ہے، اور جاہل بحث اس لیے کرتا ہے کہ وہ حق کو جاننا نہیں چاہتا، سیکھنا نہیں چاہتا، اس کو جو ہے اپنی بات سب سے اونچی کرنی ہوتی ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اسے حق بات ماننا نہیں چاہتا، اسی لیے وہ لڑتے جھگڑتے یہاں تک کہ گالی گلوچ پر آ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے مار پیٹ پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے رحمان کے بندے کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں میں نہیں پڑتے۔ اگر کوئی بندہ ایسا مل جائے تو سلام کرتے ہوئے، سلامتی چاہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت جو ہے بڑی اہم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، رحمان کے بندے، اللہ رحمان کے بندے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کی راتیں بھی جو گزرتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے یا تو کھڑے ہوتے ہیں یا تو سجدے میں ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، زندگی کے اس مرحلے تک پہنچ گئے ہو، 20 سال، 25 سال، 30 سال، ایک مرتبہ بھی توفیق ہوئی ہے کہ رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے؟ اور پھر دعویٰ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری راتیں کہاں پر گزر رہی ہیں۔ ہمارے دوست و احباب کیا کرتے ہیں؟ جب رات ہوتی ہے تو جم کر کھانا کھا لیتے ہیں، سب سے پہلے ہوٹلوں کی طرف چائے پر بیٹھ کر گھنٹوں مذاق، ہنسی، غپ شپ، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر وہاں جب دکان بند ہو جاتی ہے، بس سٹینڈ کے کٹوں پر بیٹھ کر، کہیں کسی اور جگہ بیٹھ کر، ویرانے میں بیٹھ کر
4-5 دوست ایک موبائل بیچ میں رکھ کر لوڈو کو چالو کر لیتے ہیں، پھر گھنٹوں تک وہ کھیلتے ہیں، وہ دبا رہا ہے، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری، پھر اس کی باری، پھر جب اس سے بور ہو جاتے ہیں پھر باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر بیزار آ رہا ہے، کوئی نیا گیم کھیلتے ہیں، پھر دو مل کر کیرم کھیلنا شروع کرتے ہیں، فون لے کر وہ ادھر سے گھور رہا ہے، وہ ادھر سے گھور رہا ہے، چل رہا ہے، رات بھر چل رہا ہے، اور فجر کی اذان جب قریب آتی ہے 4:30 جب بج جاتے ہیں تو بڑے ذمہ دار لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں صبح اسکول جانا ہے، صبح کام کے لیے روانہ ہونا ہے، اسی لیے جا کر سو جاتے ہیں کہیں کام چھوٹ نہ جائے، اسکول چھوٹ نہ جائے۔ فیا سبحان اللہ، شیطان نے کس طرح ان کو چکما دیا ہے دیکھ لیں، اور جب یہ آ کر اپنے بستر پر خراٹے مارتے ہوئے سو جاتے ہیں، شیطان ان کی گردنوں پر گرہیں لگاتا ہے تاکہ فجر کی نماز میں نہ اٹھے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ کان میں مونتا ہے، وہ پیشاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تم لوگوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر یہ 2 رکعتیں ہیں، فجر کی سنتیں۔ جب فجر کی سنتوں کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 رکعت کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی تعریف کیا کی ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ اب آپ اپنے اندر غور کریں کہ میں رحمان کا بندہ ہوں یا شیطان کا غلام ہوں، سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اگر سلف کی زندگی پڑھیں گے، صحابہ کے شاگردوں کی، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جب تک وہ تہجد نہ پڑھتے تھے ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ تہجد اگر چھوٹ جاتی تھی تو کئی لوگ ایسے تھے جو قضا بھی کر لیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کے ذرا جذبوں کو دیکھو، ان سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو؟ بڑے بڑے جذبے ہیں، بڑے بڑے خواہشیں الحمدللہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے آپ نے؟ علماء کرام کا کہنا ہے اگر مضبوط ارادہ ہو، کوئی اہم چیز اگر آپ بننا چاہتے ہو تو تہجد کو اپنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا بوجھ ڈالا گیا، امت کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو ساتھ ہی تہجد کو فرض کر دیا گیا، کیونکہ تہجد کے اندر انسان کو ٹریننگ ہوتی ہے مصیبتوں کو برداشت کرنے کی، مصیبتوں کو فیس کرنے کی۔ اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کر رہا ہے، اور اپنے وقت کو قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیا اللہ اسے کامیابی کے مقام پر کھڑے نہیں کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو جس کسی نوجوان کے اندر ایک ولولہ ہو، جذبہ ہو، کچھ بننا چاہتا ہو، قوم کے آگے نکلنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تہجد پڑھے فرض کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ ضرور۔ بہت سارے واقعات ملیں گے جنہوں نے تہجد کی پابندی کر کر کے کامیابی حاصل کی ہے، لوگوں کے درمیان مقام پایا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت پائی ہے۔ لہذا اپنی راتوں کو برباد نہ کریں۔ کتنا وقت لگتا ہے اللہ کے بندو، موبائل میں گھنٹوں گزار دیتے ہو، 5 منٹ وضو کر کے آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے کافی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہاری کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، اللہ سے مانگے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہیں اور تم مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا اپنی راتوں کو برباد نہ کریں، شیطان کے جال میں نہ پھنسیں، شیطان کے غلام نہ بنیں، رحمان کے بندے بنیں، اللہ کے بندے بنیں، اللہ رب العالمین کامیاب کر دیں گے۔
اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی، عباد الرحمن کی، رحمان کے بندوں کی کئی صفتوں کو بیان کیا. کہا وہ زنا نہیں کرتے، وہ قتل نہیں کرتے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وہ جھوٹی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، وہ بےہودہ بات نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا سب کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اے پروردگارا تو ہمارے سے، ہم لوگوں سے عذاب جہنم کو ہٹا دے، یقیناً اس کا عذاب سختی سے چمٹنے والا ہے. اپنی عبادتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے وہ لوگ کہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، فرائض کی پابندی کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لہذا اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے. اس طرح دھوکے میں نہیں رہتے، جہنم کا بھی خوف لگا ہوا رہتا ہے اور بار بار دعا کرتے رہتے ہیں. لہذا ہر آدمی کو اللہ کا بندہ بننے کی ضرورت ہے، رحمان کا بندہ بننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین سورۃ النمل کے اندر فرماتے ہیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ترجمہ یوں ہے، جب وہ چیونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. اللہ کے بندو، جیسا کہ سب کو پتہ ہے، معلوم ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انوکھی بادشاہت دے رکھی تھی. ہواؤں پر آپ کا کنٹرول تھا، پرندوں سے، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے آپ بات کیا کرتے تھے، ان کی بولی سمجھتے تھے. جنات آپ کے تابع تھے، انسان آپ کے تابع تھے، آپ کی بات مانا کرتے تھے. ایک انوکھی، ایک الگ ہی قسم کی بادشاہت اللہ نے نہ اس سے پہلے کسی کو دی اور نہ قیامت تک کسی کو دے گا. تو کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا ایک لشکر لے کر کہیں پر جا رہے تھے، تو وہاں بہت سارے چیونٹیوں کے بل تھے، چیونٹیوں کی ایک جماعت، ایک بستی تھی وادی میں. جیسے ہی ایک چیونٹی نے، سردار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آہٹ کو محسوس کیا، سمجھ گیا کہ یہاں پر جو ہے حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو کھڑے ہو کر اس نے جلدی سے اعلان کیا کہ اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا بڑا سا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل ڈال دے. میرے محترم بھائی، اللہ نے یہ جو بیان کیا ہے یوں ہی بیان نہیں کیا. اس کے اندر نصیحت یہ ہے کہ آدمی جب بھی مصیبت آئے اپنا فائدہ نہ دیکھے، اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے سب کو ساتھ لے کر اس پریشانی سے نکلنے کی کوشش کرے. اللہ چیونٹیوں کے ذریعے ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمدردی کیا چیز ہے، بھائیوں کے درمیان، جماعت کے درمیان کس طرح رہا جاتا ہے، اپنے مفاد کو مقدم نہیں کیا جاتا. چیونٹی نے جب وہ محسوس کیا، سب سے پہلے وہ بل میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ کھڑے ہو کر سب سے پہلے اعلان کیا، اپنی جماعت کو، اپنی قوم کو اس نے بچایا. حضرت سلیمان نے جب چیونٹی کی اس آواز کو سنا، سمجھا، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان تمام چیزوں کی بولی سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت بخشی تھی. میرے محترم بھائیوں، یہاں پر ایک باریک نکتہ ہے. چیونٹی کہہ رہی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں، لا علمی میں، نہ جانتے ہوئے حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے. حضرت سلیمان کی بادشاہت آپ نے سنی ہے کہ ماشاء اللہ کتنی زبردست بادشاہت تھی.
اس کے باوجود بھی چیونٹی کو یہ معلوم تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہو سکتا، ورنہ چیونٹی یہ نہ کہتی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا علمی میں کچل نہ ڈالے، وہ کہتی کہ سلیمان آ رہے ہیں، انہیں پتا چل جائے گا کہ ہم یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، ہماری بستیاں ہیں یہاں پر، راستہ بدل لیں گے، ان کو علم غیب ہے۔ چیونٹی نے ایسا نہیں کہا، وجہ بتائی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لا علمی میں، بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالی۔ ایک چیونٹی کو، اتنی سی مخلوق کو اللہ نے اتنی سمجھ دی، اللہ نے اتنا علم عطا کیا کہ وہ سمجھ گئی کہ نبی نبی ہوتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس میں علم غیب نہیں ہوتا، غیب کو جاننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ آج کے بہت سارے علماء کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اگر یہ اس زمانے میں ہوتے تو چیونٹی پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے کہ چیونٹی کافر ہو گئی، نبی کو علم غیب سے انکار کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور ذکر کیا، کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ پرندہ کہنے لگا کہ میں نے اس رانی کو اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو، شرکیہ عمل کو سجا دیا ہے، مزین کر کے ان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، راست پر نہیں آتے، سیدھے راستے پر نہیں آتے وہ لوگ۔ میرے محترم بھائیو، حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کی حاضری لیا کرتے تھے، لشکر کو جانچا کرتے تھے کہ کون ہے اور کون غائب ہے۔ ایک مرتبہ ان کو جو ہے ہدہد پرندے کی سخت ضرورت پڑی، کہیں لشکر لے کر جا رہے تھے، پرندوں کا معائنہ کیا، دیکھا کہ کون ہے کون نہیں ہے، ہدہد کی ضرورت تھی، ہدہد کو بلایا، ہدہد پرندہ نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے یہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ اگر یہ کوئی معقول عذر لے کر آتا ہے، کوئی معقول سبب لے کر آتا ہے تو خیر ہے، ورنہ لأذبحنہ، ذبح کر دوں گا میں اس کو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہدہد پرندہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ملک سبا ایک کنٹری، ایک ملک ہے، وہاں کی ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی جو خبر آپ کو نہیں ہے۔ پرندے کو بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا وہاں پر ایک عورت ہے جو وہاں پر حکومت کر رہی ہے، ان لوگوں نے ایک عورت کو اپنے اوپر حاکم بنا رکھا ہے، اور ساتھ ہی کہا یسجدون للشمس من دون اللہ، تعجب کرتے ہوئے ہدہد پرندہ تعجب کرتے ہوئے انسانوں کی شکایت کر رہا ہے، حضرت سلیمان سے کہہ رہا ہے یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فیا سبحان اللہ، پرندہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان گیا، پرندہ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ رہا ہے، اور ہم انسانوں کی غلطی کو، ہمارے شرک پر افسوس کر رہا ہے اور تعجب کر رہا ہے، اور ہائے انسان، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، پرندوں سے بھی افضل، فرشتوں سے بھی افضل، اشرف المخلوقات، سب سے افضل مخلوق اور سب سے اشرف مخلوق انسان، اور تیری یہ حالت ہے کہ تو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، انسان کی عزت، انسان کی اہمیت، انسان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کے دل میں توحید ہے۔
اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اللہ نے دوسری جگہ کہا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھو ہدہد پرندہ اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ نے قرآن نے دوسری جگہ کہا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہے، چیونٹیاں، مچھلیاں، پرندے، جانور، درندے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اللہ کی سب سے زیادہ نعمتوں میں گھرا ہوا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ پرندوں کے ذریعے اللہ ہمیں توحید سمجھا رہا ہے، پرندوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں توحید سکھا رہا ہے۔ پرندہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اے سلیمان اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا وہ رب ہے، مالک ہے۔ ایسے عظیم رب کو چھوڑ کر سورج کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ لہذا جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، چاہے قبر کے سامنے ہو، چاہے درخت کے سامنے ہو، چاہے کسی زندہ انسان کے سامنے ہو، چاہے اپنے ماں باپ کے سامنے ہو، انہیں سدھرنا چاہیے، انہیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ نے جو مقام دے رکھا ہے اشرف المخلوقات کا، اسے باقی رکھنا چاہیے، ورنہ انسان کیا ہو جائے گا؟ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں توحید کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کو تو اپنا بندہ بنائے رکھ مولا، شیطان کی غلامی سے اور شیطان کے وسوسوں سے تو ہمیں نجات دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔